اور پھر آخری بات یہ کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا ٹرانسجینڈر کون تھا؟ یہ کس کا نظریہ دیا جا رہا ہے؟ یہ کس کی سوچ دی جا رہی ہے؟ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا جو ٹرانسجینڈر تھا وہ غلام قادیانی تھا۔ وہ مرزا غلام قادیانی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی اپنی کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی جلد 19 پر صفحہ نمبر 50 پر وہ خود لکھتا ہے کہ میں مریم بن گیا۔ وہ خود لکھتا ہے کہ میں مریم بن گیا۔ یہ نہیں کہ اس نے اپنا جسم تبدیل کروا لیا، نہیں، بس جس طرح ہمارے ملک کے اندر آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بس کاغذوں کے اندر تم لکھ دو کہ میں آج کے بعد لڑکی ہوں، اس نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ میں مریم بن گیا۔ اور پھر وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، خود لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں 2 سال تک مریم رہا، 2 سال تک میں مریم رہا، اس کے بعد پھر میں عیسیٰ کے اندر تبدیل ہو گیا، یعنی گویا کہ اس کے بعد میں پھر مرد بن گیا۔ تو یہ ہندوستان کا پہلا ٹرانسجینڈر یہ مرزا غلام قادیانی ہے جس نے مریم ہونے کا دعویٰ کیا اور 2 سال تک یہ دعویٰ کرتا رہا کہ میں مریم ہوں۔ اور اس کا ایک چیلا تھا الہی بخش، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اسلام کی، ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اس نے اس پر لعنت بھیج کر، اس قادیانی پر لعنت بھیج کر، اس کفر سے توبہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ تو وہ جو الہی بخش تھا، جب اس نے 2 سال تک یہ دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں، تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ مریم ہیں تو ہم آپ کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں۔ عورتوں کو تو ہر مہینے خاص ایام آتے ہیں، آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آپ تو روزانہ ہی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عورتوں کو تو مہینے کے اندر چھٹی بھی آتی ہے، تو لہٰذا آپ کی جو جسمانی ساخت ہے وہ بھی عورتوں جیسی نہیں ہے، ہم آپ کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں۔ وہ اس سے ناراض ہو گیا، شدید غصے ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آج بھی کسی ٹرانسجینڈر کو کہا جائے کہ ہم آپ کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں، آپ تو مرد ہیں، آپ اپنے آپ کو عورت کیوں کہہ رہے ہیں، تو وہ شدید غصے ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ یہ وہی فکر ہے، یہ وہی سوچ ہے کہ جو غلام قادیانی نے اپنی قوم کو دی تھی۔ تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ ٹرانسجینڈر جو اپنے آپ کو دوسری جنس کے اندر جا کر لکھواتے ہیں، یا یہ حکومت جو یہ بل پاس کرنے والے ہیں، جو بل پیش کرنے والے ہیں اور جو اس بل کی حمایت کرنے والے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ مرزا قادیانی کی روحانی اولاد ہیں، پھر ان کو غصہ لگے گا، پھر ان کو غصہ لگے گا کہ ہمیں مرزا قادیانی کے روحانی اولاد کیوں کہا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر پہلا ٹرانسجینڈر مرزا غلام قادیانی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور لوگوں کی عقلوں پر ایسے پردے پڑے کہ جو اس کے ماننے والے تھے انہوں نے دیکھا بھی کہ یہ تو اچھا بھلا مرد ہے، اس کی تو داڑھی ہے، اس کی تو جسمانی ساخت عورتوں جیسی نہیں ہے، وہ پھر بھی اس کو 2 سال مریم ہی مانتے رہے، وہ پھر بھی اس کو 2 سال بی بی مریم ہی مانتے رہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قادیانی والی سوچ کو چھوڑیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس پر چلتے رہیں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی اور پھر اس لکیر کے ارد گرد کچھ اور بھی لکیریں کھینچیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، فرمایا کہ یہ جو لمبی لکیر ہے، فرمایا کہ یہ میرا سیدھا ہدایت والا راستہ ہے، یہ جنت کو جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ارد گرد جتنے راستے ہیں وہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دین اسلام جو ہمیں سکھلاتا ہے، جو شریعت ہمیں سکھلاتی ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ سیدھا جنت کو جائے گا۔ آس پاس جتنے راستے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر یقین کر لیجئے کہ وہ سارے جہنم کے راستے ہیں، سارے گمراہی کے راستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی مرد عورتوں جیسے بال بھی نہ رکھے،
کوئی مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے، عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کرے، اور کوئی عورت مردوں جیسے بال نہ رکھے، کوئی عورت مردوں جیسا لباس نہ پہنے، کوئی عورت مردوں جیسی مشابہت نہ اختیار کرے۔ تو بال رکھنے کے اندر، لباس پہننے کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تمہاری عورتوں کے ساتھ مشابہت بالکل جائز نہیں، حرام ہے، تو اپنی جنس ہی تبدیل کروا لینا کہ میں مرد نہیں ہوں، آج کے بعد میں عورت ہوں۔ یہ نہیں کہ اس نے آپریشن کروا لیا، آپریشن نہیں کروایا، انہی اعضاء کے ساتھ، ان سب چیزوں کے ساتھ وہ جا کر لکھوا دیتا ہے کہ میں عورت ہوں، اور اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے، اور یہ کہاں کا اسلامی ملک ہے جس میں اس طرح کے غیر شرعی بل پاس کیے جا رہے ہیں؟ تو لہذا ہمیں عوام کو چاہیے کہ اگر اوپر سے اس طرح کی لعنت آتی بھی ہے تو اس کو قطعاً قبول نہ کیا جائے۔ اگر ساتھی کو اس طرح کا سوچے بھی صحیح تو ہمیں کہنا چاہیے کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یہ تو قادیانی والی فکر ہے جو مرزا غلام قادیانی پہلا ٹرانسجینڈر خود تھا، یہ تو کافروں والی فکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فکر سے، اس سوچ سے محفوظ رکھے۔ ہمارا مسلمانوں کا کوئی کام نہیں کہ ہم ایسے کاموں کے قریب بھی جائیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين